بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض بچے بہت شرارتی ہوتے ہیں، بعض بچے بہت سست، بڑے ڈھیلے اور بڑے اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے جو ہیں وہ بہت ذہین ہوتے ہیں، بہت تیز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خاص طرح کی ذہانت دی ہوتی ہے، ان کی آنکھوں سے ان کی ذہانت چمک رہی ہوتی ہے، ان کے چہرے سے چمک رہی ہوتی ہے، ان کے کاموں سے نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کہ ان کی یہ بہت ذہین ہے۔ اب یہ چیز آپ کو اور مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بچے ذہین جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کی یہ ذہانت کس طرح کی ہوتی ہے؟ ان کی یہ ذہانت دو طرح کی ہوتی ہے عام طور پر، مطلب جس کو میں ایک عام فہم انداز میں کسی خاص ٹرمینالوجی سے باہر آ کر اور بالکل ایک عام سطح پہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ دو طرح کی یہ ذہانت ہوتی ہے۔ ایک وہ بچے ہوتے ہیں جو ذہنی طور پہ انٹلیکچولی بہت ذہین ہوتے ہیں، اور وہ بچے وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو بہت سی نئی نئی باتیں بتائیں گے، نئی نئی باتیں سوچیں گے، نئی نئی چیزیں سوچیں گے، نئے نئے انداز سوچیں گے، نئی بہت سی اس طرح کی چیزیں ان کے پاس، بڑے بڑے آئیڈیاز آئیں گے، بڑے بڑے مختلف انداز کی باتیں آپ کے سامنے کریں گے، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ دیکھیں کہ کتنی اس کی عمر ہے اور یہ کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری قسم ہوتی ہے جو بچے سوشلی اور ایموشنلی بہت ذہین ہوتے ہیں، یہ ایک بالکل الگ قسم ہے۔ اچھا، پہلی قسم کے بارے میں اگر ہم پہلے بات کر لیں تو پہلی قسم جو ہے اس میں یہ کہ وہ جس کو ہم ایک خاص ایک لفظ ہم بولتے ہیں کہ جی اس کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہے، اور جس بچے کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اس کی جناب میموری بھی بہت ہائی ہے، اس کی جناب فلاں ابیلٹی بھی بہت ہائی ہے، اس کا انالیسس بھی بہت ہائی ہے، اس کا جناب نومیریکل اس کی جو ابیلٹی ہے، اعداد و شمار کو سمجھنا، وہ چیزیں بھی بہت ہائی ہیں، اور اس طریقے سے اس کے پاس یہ والی ابیلٹی بہت اچھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان بچوں کے ساتھ کیسے کیا کرنا چاہیے، اور ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اور کس طریقے سے ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی چاہیے۔ اصل چیز تو یہاں پر ہوتی ہے، دیکھیے اگر ان بچوں سے اگر آپ اچھی اور بہتر ڈیلنگ نہیں کریں گے تو یہ بچے جو ہیں انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، بہت ہی نیگیٹو سائڈ پہ جا سکتے ہیں، اور اگر آپ بہت سمجھداری سے بڑی پازیٹیو ڈیلنگ کریں گے تو ایکسٹریم پازیٹیو سائڈ پر بہت اچھے پروڈکٹیو ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ڈپینڈ کرتا ہے والدین کے اوپر، یہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹیچرز کے اوپر، یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے گلی محلے اور ماحول کے اوپر کہ جس جگہ پر ان کی پرورش ہو رہی ہے، اس بات پر ڈپینڈ کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا چیز ہو رہی ہے۔ مثلا اگر آپ ان کا توجہ جو ہے وہ مختلف ایسی کتابوں کی طرف لگا دیں کہ وہ کتابیں پڑھنے کا ذوق شوق ان کے اندر آ جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اگر آپ انہیں کچھ ایسی انٹلیکچوئل قسم کی ویب سائٹ سے انٹروڈیوس کروا دیں کہ جو وہ دیکھیں، اور ان کی جو کیوریسٹی ہے اندر کی، جو ان کے اندر کا ایک تجسس ہے، وہ تجسس جو ہے وہ اس جگہ پر پورا ہو رہا ہو تو وہ چیز ان کی بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کس توجہ کے ساتھ ان چیزوں کی طرف لے کے آئے۔ اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بعض والدین یہ بات کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو ان کے سوالوں کے جواب ہی کوئی نہیں ہے۔ بعض ٹیچر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بچہ فلاں بچہ جو ہے وہ ہمیں کلاس کے اندر لاجواب کر دیتا ہے، ہم کیا کریں؟ تو آپ یہ کریں، نمبر 1 جھوٹ نہیں بولیں اس کے ساتھ، کبھی یہ بات نہ کریں کہ بھائی اس کی بات کو لپیٹ کر اور ادھر ادھر کر کے اور آپ ایک کہانی بنا کے اس کے سامنے رکھ دیں۔ آپ استاد ہیں، آپ پیرنٹس ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آ رہا، نہیں بات آ رہی، تو آپ کے اندر یہ کریج ہونی چاہیے اور یہ جرأت آپ کے اندر پیدا کریں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے اس بات کا نہیں پتا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں کوشش کروں گا کہ میں کہیں سے معلوم کر کے آپ کو بتا دوں۔ آپ کوشش کریں، کسی دوسرے سے بات کریں، ڈسکس کریں، جو جاننے والا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی سینئر ٹیچر بھی ہو سکتا ہے،
کوئی سینئر فرد بھی پڑھا لکھا ہو سکتا ہے، کوئی کونسلر بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی اس کے طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، اس سے بات کر کے اس کو بتا کے ان چیزوں کو آپ سالو کر لیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ اس کو ڈانٹیں نہیں۔ مثلا اس نے سوال کر دیا، جواب مجھے آتا نہیں ہے، اور میرے پاس یہ ہتھیار ہے کہ جناب اگر میں والد ہوں تو میں اسے ڈانٹ دوں کہ تم کیا الٹے سے باتیں کرتے رہتے ہو، میں ٹیچر ہوں تو میں کہوں شٹ اپ، کیوں ایسی یہ باتیں کر رہے ہو، کیوں کلاس کے اندر۔ اچھا یہ چیزیں ہوتی ہیں واقعتاً، بچے میرے پاس آتے ہیں اور بچے یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ٹیچر سے یہ سوال پوچھا، اس نے یہ کہہ دیا، ہم نے گھر میں ابا سے یہ بات پوچھی، انہوں نے آپ سے یہ کہا، امی سے پوچھا، امی نے کہا کہ یہ تم کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتی ہو، یا فلاں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو۔ تو لہٰذا یہ دونوں کام نہیں کریں، نہ ڈانٹیں نہ جھوٹ بولیں، صاف بات کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، صاف بات کہہ دیں کہ بیٹا ہم جس زمانے میں پڑھے تھے ہمیں ان باتوں کا نہیں پتا، آج آپ لوگ ایک بہتر تعلیم لے رہے ہیں، بہتر انداز سے رہ رہے ہیں، تو آج آپ کو بہتر پتا ہوگا، ہاں میں کچھ کوشش کروں گا کسی سے معلوم کر کے آپ کو بتا دوں۔ تو ایک تو یہ چیز ہوگی۔ اب دوسرا، بچے جو ایموشنلی مطلب انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور جو سوشلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ان کا EQ لیول جو ہے وہ بہت بہتر ہے، یعنی وہ سوسائٹی کو بہت بہتر انداز سے سمجھتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھی بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور وہ سوسائٹی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے ایشو ہو یا کوئی بڑے سے بڑا ایشو ہو بہترین طریقے سے رسپونڈ کریں گے۔ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ یہاں پر ان کے ساتھ کیا ڈیل کریں۔ مثلا اگر ایک آپ کا بچہ ہے، وہ یعنی اس کے اندر ایسی ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، سوسائٹی کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، کھیل کود کی باتیں کر رہا ہے، باہر لوگوں سے ملنے ملانے کی باتیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ سوشلی بہت ذہین ہے، اسے اپنے ساتھ لیں، لوگوں سے ملنا ملانا اس کو سکھائیں، اپنے ساتھ لے جا کر اچھے لوگوں سے اس کی ملاقات کروائیں، اس کا تعارف اور اس کا انٹریکشن اچھے لوگوں سے کروائیں۔ پھر اسی طرح سوسائٹی کے حوالے سے اگر وہ باتیں کر رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے، یہ خرابی ہو رہی ہے، فلاں چیز ہو رہی ہے، فلاں چیز ہو رہی ہے، اس چیز کو بھی زبردستی دبانے کی کوشش نہیں کریں، بلکہ بہتر انداز سے اسے سمجھائیں کہ ہاں معاشرہ ہوتا ہے، معاشرے کے اندر اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، معاشرے کے اندر کچھ چیزیں پسندیدہ ہوتی ہیں، کچھ پسندیدہ نہیں ہوتی، اور معاشرے کے اندر اسی طرح سے رہا جاتا ہے، اور یہ ہمارا ملک ہے اور یہ ہمارا گھر ہے، اور یہ ملک ہمارا گھر ہوتا ہے، اور اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اسی کی عزت اور اسی کے احترام کے ساتھ ہماری عزت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے سلیقے سے اسے آپ یہ بات سمجھا دیں۔ تو جب آپ اس طریقے سے یہ چیزوں کو سمجھائیں گے اور اس کے مائنڈ کے اندر یہ بات ڈالیں گے، تو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ بچہ نیگیٹو سائڈ پر نہیں جائے گا، وہ نیگیٹو سوچنے کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ پازیٹیو سائڈ پر جائے گا، اور وہ آہستہ آہستہ مختلف چیزوں میں آگے بڑھے گا۔ اس کے ذہن میں کسی بھی لیول پر کوئی کوشچن اور کوئی وہ مائنڈ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ مائنڈ سٹک ہو رہا ہے، اس کے مائنڈ کو سٹک نہ ہونے دیں، اس کو بات کریں، اس سے کھل کے بات کریں، اس سے ڈسکس کریں۔ آپ نہیں کر سکتے، آپ کم پڑھے لکھے ہیں، آپ نہیں جانتے چیزوں کو، آپ کسی دوسرے سے بات کریں۔ آپ ایون بالکل ان پڑھ ہیں لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بڑی اوکھی باتیں کر رہا ہے، تو یہ جو اوکھی باتیں ہیں اس کے لیے آپ کسی دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ بیٹا اس طرح کے کوشچن کرتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کسی سے ملوایا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا بچوں کے معاملے میں یہ اصل ہمارا سرمایہ ہوتا ہے۔ اس سرمایہ کو یہ نہ سمجھیں کہ اس کے منہ میں نے نوالا ڈال دیا تو میں نے احسان کر دیا۔ والدین کا صرف یہ کام بالکل نہیں ہوتا کہ انہوں نے منہ میں نوالا ڈالا ہے۔ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے بہترین تربیت کرنی ہے، ان کا خیال رکھ رہے ہیں، صبح شام ان کا خیال کرنا ہے۔ تو یہ اس کی جانب توجہ دیں، اور جو ذہین بچے ہوں جنہیں انگلش میں کہتے ہیں گفٹڈ چائلڈ، تو یہ جو گفٹڈ چائلڈ ہوتے ہیں، بہت ذہین بچے، ہائی IQ لیول، ہائی EQ لیول والے بچے، ان پہ خصوصی توجہ دے کر
انہیں اس ملک کا، اس معاشرے کا سرمایہ بنائیں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بچوں کی حفاظت کرنے اور ان کی بہتر تربیت کرنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔